آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تجزیوں، حالات حاضرہ اور سیر و تفریح پر مبنی یوٹیوب اور فیس بک چینل ہاریزونٹل واچ۔ دیس سے پردیس کی ایک نئے ایپیسوڈ لے کر آپ کا میزبان مصطفیٰ میر حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں۔ اس سلسلہ کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں کی زندگی، یہاں کی کرائسس، یہاں کی اپرچونٹیز کو اسپیشلی ان نوجوانوں تک پہنچا سکیں جو یہاں آنے کے یا پردیس میں کہیں جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان معین چودھری صاحب موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع بمبر سے ان کا تعلق ہے۔ 2021 میں انہوں نے دیس سے پردیس کا سفر کیا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں پر ان کی لائف کیسی گزر رہی تھی اور جب یہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کیا کیا اپرچونٹیز اویل کی۔ تو چلیے ہم اپنے نئے مہمان معین چودھری صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم معین چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، اللہ کا شکر، الحمدللہ بہترین، ٹھیک ٹھاک۔ ہم جانیں گے آپ کی زندگی کی کہانی آپ کی زبانی کہ آپ نے کیسے اپنی سکولنگ سٹارٹ کی اور لائف کے کن کن سٹیجز سے آپ گزرتے ہوئے یو کے تک پہنچے۔ تو تھوڑا سا اپنا مختصر سا تعارف کرواتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے پلیز۔ تھینک یو جناب۔ میرا پورا نام محمد معین چودھری ہے۔ میں آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بمبر سے بلانگ کرتا ہوں، تحصیل برنالہ اور چھم کا علاقہ ہے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ پاکستان سے ہی حاصل کی ہے، وہاں سے ہی بیسک جو سکولنگ ہے وہ اپنے علاقے چھم سے کی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے ڈگری کی ہے وہ اسلام آباد سے یونیورسٹی سے کی ہے سول انجینئرنگ میں۔ تو معین چودھری صاحب کیسے لائف گزر رہی تھی پاکستان میں اور آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ ماسٹرز ان سول انجینئرنگ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ بہترین کوئی جاب سٹارٹ کرتے آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے یو کے جانا چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کا نظام ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آگے جابس کے بڑے مسائل ہیں۔ وہاں پہ سفارشی نظام ہے سارا، تو وہاں پہ آپ کے پاس اگر ڈگریاں بھی ہیں تو سفارشی نظام کی وجہ سے آپ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہیں۔ آپ کا کون سا نمبر؟ پہلا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہے۔ سب سے بڑا ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوئی ہوں گی، اور پھر ایک ماشاءاللہ بڑا گھرانہ، پیرنٹس کو آپ نے کیسے موٹیویٹ کر لیا کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، اور جو آپ کی فائنینسز ہیں وہ کیسے مینیج کیا آپ نے؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ مطلب بیسیکلی جب ہم باہر کا نام لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایجنٹ مافیا ذہن میں آتا ہے، جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو بہت لوٹا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہر بندہ ڈر جاتا ہے باہر آنے سے۔ تو چونکہ میرے انکل ہیں چودھری تنویر صاحب، وہ آلریڈی یہاں پہ تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے مجھے بہت گائیڈ کیا، مجھے بھی گائیڈ کیا اور میرے ماں باپ کو بھی، مطلب میرے پیرنٹس کو انہوں نے صحیح طرح موٹیویٹ کیا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ پاکستان میں اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی ایجنٹس کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کہیں بھی جائیں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر انفارمیشن آپ کو نیٹ پہ ملتی ہے، ہر ایک کنٹری کی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو سارا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں تو وہ اتنے ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے کہ وہ ایجنٹس کی ضروریات کو بھی خود پورا کریں۔ 100 میں سے کوئی 2-4 ہوتے ہیں جو اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب انٹرنیشنل امیگریشن کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی مسئلہ آ جائے، مسٹیک ہو جائے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی اچھے کنسلٹنٹس کے پاس جائیں اور وہاں سے وہ اپنا امیگریشن کا میٹر جو ہے اچھے طریقے سے سالو کریں۔ تو پاکستان میں آپ نے کوئی جاب بھی کی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ فوراً بعد آپ نے یو کے لیے اپلائی کیا اور یہاں آ گئے؟ پاکستان میں ایک کالج میں ایز اے ٹیچر رہا ہوں کچھ عرصہ، میں PWD میں بھی ایز اے سب انجینئر وہاں پہ بھی کام کرتا رہا ہوں۔ تو معین صاحب فائنلی وہ دن آ گیا کہ جب جیری فیڈکس سے آپ کو شاید میسج آیا ہوگا یا کال آئی ہوگی کہ یو ہیو ٹو کلیکٹ یور پاسپورٹ، تو اس ٹائم کی ذرا فیلنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ ہاں، اس وقت میں اپنے گھر پہ ہی تھا،
تو مجھے میسج آیا کہ آپ کا ویزا ہو گیا ہے، تو بہت خوشی ہوئی. میں نے فیملی کو بتایا، ساری فیملی خوشی ہوئی، سب اکٹھے ہو گئے ماشاء اللہ. تو سب نے مبارکباد دی، تو بہت اچھا فیل ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوشی کا دن تھا اس دن. جب پہنچ آئے یہاں پہ تو وہاں کے جو آپ کے ڈریمز تھے، وہ جو فیلنگز تھیں، کوئی اپنی سٹوری تھوڑی سی ہمارے ساتھ وہاں سے یہاں تک کے سفر کی شیئر کریں. میں چونکہ جب یہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے اس حساب سے آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کبھی بھی فیل ہوا ہو کہ میں یہاں پہ آ کے میں نے کوئی مشکلات دیکھی ہیں، کیونکہ میں آلریڈی فیملی یہاں پہ تھی. چاچو تھے یہاں پہ چودھری تنویر صاحب، تو انہوں نے ایئرپورٹ سے مجھے پک کیا، تو ان کے ساتھ ہی رہا. مجھے فیل ہی نہیں ہوا کبھی، نہ کبھی مشکلات دیکھی ہیں، کیونکہ ایک فیملی کی سپورٹ تھی. تو بڑے اچھے طریقے سے زندگی کے جو سال یہاں پہ گزارے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اور انجوائے کیا ہے. موین صاحب، آئی کین سے کہ یو ور لکی انف کہ آپ کے پاس ساری یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل تھی، آپ کو گائیڈ کرنے والے تھے، آپ کو ریسیو کیا گیا، اور آپ کو ڈائریکشن دینے والے بھی یہاں پہ موجود تھے. تو ہمارے بہت سارے دوست، بہت سارے نوجوان بھائی وہاں سے سفر تو کر آتے ہیں، لیکن یہاں یا دنیا کے کسی بھی پردیس کے ملک میں وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایون کہ ریسیو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو وہ اس سچویشن کو ذرا ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر ان حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے تو کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی یہاں پہ اپنا نہیں ہے تو پھر تو حالات بہت مشکل ہے. مطلب پھر آپ کو یہاں پہ ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. تو اوور آل تو یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو خود ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جاب کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، یونیورسٹی آنے جانے کا بندوبست کرنے کے لیے. تو یہاں آ کر کے آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی؟ اگر ہوئی تو وہ کیا تھی؟ یہاں آ کر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ تو بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. بس یہی خواہش ہے کہ مزید جو بھی پاکستان رہ گئے ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ زندگی زیادہ بہتر ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ واقعی بہت لکی تھے کہ جب یہاں پہ آئے تو انہیں کوئی 1% بھی پرابلمز نہیں فیس کرنا پڑی. انہیں بہت اچھا انوائرمنٹ ملا یہاں رہنے کے لیے، ایک اچھا ماحول مل جائے اور اچھی اپرچونٹیز مل جائیں تو میرا خیال ہے اس ملک سے اچھا شاید کہیں بھی نہیں ہے وسائل کے اعتبار سے. تو جب یہاں پہ آئے تو کیا آپ کو کوئی جاب لینے کے لیے بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا اسٹریٹ وے آپ کی جاب ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو کتنے عرصہ بعد آپ کو جاب مل گئی تھی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں یہاں پہ جس دن آیا تھا وہاں میری آگے فیملی تھی. تو مجھے تو جیسے میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو نیکسٹ ڈے مجھے جاب سٹارٹ ہو گئی تھی. مطلب جیسے کرنٹائن کے دن میرے پورے ہوئے ہیں 10 دن، اس کے بعد اسٹریٹ وے میں جاب پہ لگ گیا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ ڈرائیونگ بھی بہت جلدی پاس کر لی، اس کے بعد جاب بھی ان کو مل گئی. اور یہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بیسیکلی یہ اسٹوڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے پھر یہاں سے سوئچ کر کے تو یہ ابھی ورک پرمٹ پہ ہیں. چیلنجز کیا تھے آپ کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ کو سوئچ کرنے میں؟ ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹ رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مطلب فیسز وغیرہ، ڈگری وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو پروسیس یہ ہے. وہ اسٹوڈنٹ روٹ میں آپ کو 10 سال بعد نیشنلٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 10 سال کافی لمبا پیریڈ ہوتا ہے. یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کبھی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کیونکہ ورک پرمٹ کی اپرچونیٹی میرے پاس تھی تو میں نے فوراً سے وہ اس کو اویل کر کے اس کو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سے ورک پرمٹ میں سوئچ کر لیا. تو آج الحمدللہ میں ورک پرمٹ پہ جاب کر رہا ہوں. ایکسپینسز کے اعتبار سے اب کیا کہیں گے کہ پاسبل ہے کہ پاکستان سے ایک ورک پرمٹ پہ آ کے بندہ یہاں کی ٹیکسز مینیج کر سکتا ہے جاب سے اور اپنے ایکسپینسز کور کر سکتا ہے؟ بالکل سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ کرنے والا ہو تو وہ سب کچھ مینیج کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان سے تو یہاں پہ بہت زیادہ ایزی ہے. بے شک ٹیکس ہیں جو کسی اتنی سہولتیں بھی تو ہیں. آپ کو میڈیکل کی سہولتیں ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ تو پھر تو آپ کو وہ اسٹڈی بھی فری ہے، ہیلتھ فری ہے. تو آپ کی ہر طرح کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے. تو اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے لیے کوئی نقصان دہ ہے. ماشاءاللہ معین صاحب، آپ تو اچھی لائف یہاں پہ گزار رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے بہت سارے چیلنجز فیس کیے ہیں.
تو پاکستان کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو ایوریج ہیں یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس ساری اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ باہر جانا چاہیے. تو آپ ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کو بھی جن کے پاس بہت سارے وسائل وہاں موجود ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں اور یہاں کا سسٹم دیکھیں؟ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. زندگی میں موقع اگر ملے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے. آپ کو آنا چاہیے، آپ کو باہر کی دنیا میں آنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے پاکستان سے ہٹ کے. پاکستان اور یو کے کی لائف آپ نے کیا ڈفرینس محسوس کیا؟ یہاں پہ سہولتیں زیادہ ہیں اور انکم بھی زیادہ ہے. وہاں پہ انکم اس حساب سے اگر نہیں ہے تو سہولتیں بھی نہیں ہیں. کوئی آپ نے سسٹم میں دیکھا کوئی ڈفرینس، کوئی رول آف لا، کوئی اور چیز؟ یہاں پہ تو سب کچھ پرفیکٹ ہے تقریباً. یہاں پہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہے. پاکستان میں تو ابھی حالات پہ بات کرنا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا جس طرح کے حالات وہاں پہ چل رہے ہیں. تھوڑا سا کوئی اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ ذرا یہاں کے سسٹم کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں صرف یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر وہاں کا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے، صرف عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے، سب ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، سب سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ کو انصاف ملے گا، غریب اور امیر کو ایک جیسا انصاف ملے گا، تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں کوئی بھی برائی رہے گی یا کوئی بھی ناانصافی ہوگی. معین صاحب، یہاں پہ آتے ہی ہم سب نے ایک ٹرم بہت زیادہ سنی، ایک لفظ بہت زیادہ اس کو منگیتر کہا جاتا ہے. تو کبھی آپ نے بھی یہ لفظ سنا اور اس کا مطلب کیا؟ ذرا اس کو ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے. منگیتر کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ویسے پنجابی میں منگ کہتے ہیں تو مطلب کسی تو منگیا ہوا. منگیتر بیسیکلی جو آپ پاکستان سے کچھ یا لڑکے یا لڑکی اگر کوئی شادی کے لیے منگنی کرتے ہیں تو اسے منگیتر ہی کہتے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ یہی میں نے سنا. ہر پاکستانی جو اسپیشلی جو میں نے دیکھا ہے یو کے آیا، وہ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ کم از کم سیاسی ضرور ہے، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے. تو آپ پاکستان میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں؟ جی، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں، قاسم کے ابا کو. کیونکہ آج کل ان کا جو نعرہ ہے وہی ہے، وہ ہمارے دلوں میں راج کرتے ہیں بیسیکلی. کیونکہ ان کی پارٹی اور ان کا جو ویژن ہے، وہ ہمیں بہت پسند ہے. تو کیا آپ مطمئن ہیں بینگ اے سپورٹر آف پی ٹی آئی کہ انہوں نے 3.5 سال جو لگائے وہ ٹھیک تھے؟ دیکھیں جی، ان کے کچھ کام تو اتنے زبردست ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہوں. ہاں، گو کہ وہ پورا مطلب 100% نہیں ڈیلیور کر سکے، اس کی میں پیچھے کوئی بہت سی ریزن ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا، پوری کوشش کی ہے. جس طرح کے بھی حالات ہوئے، کرونا ان کے دور میں تھا تو انہوں نے اس پاکستان نے پوری دنیا میں بتایا کہ کرونا کو اگر ہینڈل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. دنیا نے اس کی تعریف کی ہے. ملین ٹریز کا منصوبہ تھا جو ہمارے یہاں کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ان کے منصوبے کی. ہیلتھ کارڈ میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ کا جو یا 12 لاکھ کا تھا، وہ ہر غریب شہری کو مل جائے، غریب امیر سب کو مل جائے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت زبردست پیکیج تھا ان کا. جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے یا ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی بیسیکلی ایک پرامن جماعت ہے، اس نے کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کی. اس کی تاریخ میں ہے کہ اس نے کبھی انتشار نہیں کیا. لیکن معین صاحب، یہ جو جلاؤ گراؤ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، ایسٹس کو ڈیمیج کیا گیا، تو اس کو آپ کیسے سپورٹ کریں گے؟ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، جس طرح کہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں، وہ بھی مذمت کر چکے ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، یہ پارٹی پالیسی کے برعکس تھا. تو ہم تو پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. ڈانسنگ، سنگنگ اور پوئٹری، آپ کو زیادہ کیا پسند ہے سیاست کے بعد؟ گانے سننا مجھے تھوڑے موسیقی پسند کرتے ہیں؟ موسیقی پسند ہے. تو موسیقی آج کل چاہت فتح علی خان انسپریشن ہے ہر نوجوان کی جیسے لگ رہا ہے، تو آپ بھی لائک کرتے ہیں چاہت فتح علی خان کو؟ چاہت فتح علی خان کو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو میں لائک تو نہیں کرتا، لیکن ان کی موسیقی سننا بھی نہیں چاہتا. اکثر دیکھا گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہت فتح علی خان کی ویڈیو کو پورا دیکھ جاتے ہیں لوگ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں آپ کا بھی اتفاق ہوا اس طرح؟ ہاں، یہ تو ان کا فن ہے جی، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. تو یہ تھے آج کے ہمارے مہمان محمد معین چودھری صاحب، آزاد کشمیر کے ضلع بمبر سے ان کا تعلق ہے. 2021 میں انہوں نے یو کے کا سفر کیا. ماشاءاللہ سوشل ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہنس مکھ،
ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو ملیں گے یہ. تو ان کی زندگی ایک انسپریشن بھی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. بہت سارے لوگ آپ کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں لائف میں کہ نہیں آپ نے ٹریول نہیں کرنا, آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے, اچھی زندگی گزر رہی ہے تو پردیس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن ان کی باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ہر ایک کو کوشش کر رہے ہیں کہ انکریج کیا جائے کہ وہ زندگی میں آگے آئیں اور باہر کی دنیا کا بھی سفر بھی کریں اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان مصطفیٰ میر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو ڈائریکٹ آپ تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت, والسلام.